الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز مائیں بہنیں، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور مسجد کے کونوں سے قرآن مقدس کی آوازیں آ رہی ہے. گھروں میں عبادت کا ماحول بنا ہوا ہے. ہماری ماں بہنیں قرآن مقدس کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کر رہی ہے اور روزے اور تراویح کے نور سے ہر ایمان والا مرد اور ہر ایمان والی عورت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بنانے کی اور اللہ تعالیٰ کی انوارات اور برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں. کہ انسان ہیں، کبھی کبھی ایمان والے مرد سے اور ایمان والی عورتوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے توبہ کی شکل میں ایک کلینر عطا فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والی عورت اور ایمان والا مرد سچے اور پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے بندے اور بندی کے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو، لیکن جب سچے اور پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان والی عورت کے اور اس ایمان والے مرد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر آج تک بہت سارے گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے، جانے میں یا انجانے میں. بعض گناہ ایسے ہوں گے جو انجانے میں ہو گئے ہوں گے اور بعض گناہ کو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ چاہے کتنے بڑے بڑے گناہ تم نے کیے ہوں گے، لیکن سچے اور پکے دل سے اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ گجراتی زبان میں اس کو کہتے ہیں معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے، توبہ کرنا۔ تو توبہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کیسے کریں، کون سی ایسی شکل ہے جس سے سمجھا جائے کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی، تو 3 باتوں کا دھیان رکھیں۔ سب سے پہلی بات، جس گناہ میں ہم مبتلا ہے، جس گناہ کو ہم کر رہی ہے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کرتے گئے لیکن ایک وقت آیا کہ اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ یار میں نے بہت گناہ کر لی۔ جب ایسا خیال دل میں آئے کہ یار بہت ہو گیا، اب مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، جب یہ خیال دل میں آئے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو۔ دوسری بات، جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر پچھتاوا اور افسوس ہو کہ اللہ بہت برا ہو گیا، میں نے بہت برا کر دیا۔ تو دوسری بات ہے، جو گناہ ہوا ہے اس پر ہم پچھتائے، شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو میں نہیں کروں گی، ایسا اللہ سے وعدہ کرے۔ 3 باتیں سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دینا، دوسرے نمبر پر جو گناہ ہو گئے ہیں پیچھے اس پر پچھتاوا کرنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے وعدہ کرنا کہ اللہ آج کے بعد یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گی یا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں توبہ کی ہیں۔ ان 3 باتوں کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھو گناہ الگ الگ ہوتا ہے، گناہ کی 2 کیٹیگری ہے۔ ایک گناہ تو ایسا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، تراویح چھوڑی ہے، تو یہ اللہ کا گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ اور دوسرا ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق بندے سے ہوتا ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بندے سے تعلق ہوتا ہے۔ کسی کی غیبت کر لی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کی چغلی کر لی، تو اس کا تعلق بندے سے ہے۔ کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے۔ تو گناہ 2 قسم کے ہوئے، ایک گناہ ایسے ہیں جو جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور دوسرے نمبر کے گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق بندے سے ہے۔ تو میں نے جو 3 شرطیں ابھی بتائی نا کہ گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پر افسوس، گناہ پر پچھتاوا کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا، تو یہ 3 شرطیں اس گناہ کے لیے ہے جس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو۔ اور اگر بندے سے تعلق ہے تو اس کے لیے چوتھی چیز بھی ہے کہ جس بندے کی غیبت کی ہے، جس بندے پر تہمت لگائی ہے، جس بندے اور بندی کا مال چوری کیا ہے، جس بندے اور بندی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کے پاس جا کر کے معافی مانگ لے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ جس بندے کو ہم نے گناہ کیا ہے اس کے پاس جا کر کے معافی مانگ لے۔
تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ تو شرک کے علاوہ سب گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سچے اور پکے دل سے کوئی بھی ایمان والی بندی اور ایمان والا بندہ سچے اور پکے دل سے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یشرک، قرآن کی ایک آیت ہے جو ابھی یاد نہیں آ رہی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں تو اللہ ان تمام گناہوں کو اگر سچے اور پکے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور جس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا دل ہم نے دکھایا ہے، اس کے سامنے ہم نے کوئی ایسی بات کی کہ اس کا دل دکھا تو یہ گناہ ہوا۔ اب اللہ سے معافی مانگیں گے تو کافی نہیں، اس گناہ کے لیے جس کا دل دکھایا ہے اس کے پاس جا کر بھی معافی مانگ لے کہ یار میری بھول ہو گئی، میں نے اپنی زبان سے تجھے اناپ شناپ بول دیا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، معاف کر دے۔ کسی کی غیبت کر لی تھی، اس کے پاس جا کر کے معافی مانگ لی کہ بھائی ایک وقت تو تھا نہیں، میں نے تیرے بارے میں ایسی باتیں بول دی تھی تو معاف کر دے، تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ ورنہ صرف اللہ سے معافی مانگی، بندے سے معافی نہیں مانگی تو گناہ بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دیکھو ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میری امت کا غریب کون ہے؟ میری امت کا غریب کون ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ کو پوچھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس مال دولت نہ ہو وہ غریب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن میدان حشر میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، بہت سارے نیک عمل کیے، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی تہجد نہیں چھوٹی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، بہت عبادتیں کی ہیں، 4-5 مرتبہ حج کیے ہیں، ہر سال عمرہ کے لیے جاتا ہے، بہت سارے نیک اعمال لے کر کے میدان حشر میں آئے گا، لیکن اس کے نیک اعمال دوسرے لے جائیں گے۔ کیسے لے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں۔ میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کریں گے تو اللہ یوں کہے گا کہ بھائی جس کا حق دنیا میں باقی ہے تو وہ حق والے اپنا حق لے لیں، تو جن کا حق دنیا میں دبایا ہے وہ کھڑے ہوں گے، جن کی غیبتیں کی تھی، جن کو دل دکھایا تھا، جن پر تہمتیں لگائی تھی، تو ایسے بندے کھڑے ہوں گے۔ وہ ایک بندہ کہے گا اللہ میرا اس بندے پر یہ حق ہے کہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اللہ کہے گا لے لے اپنا حق۔ تو وہاں حق کیسے ہوگا؟ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ عمل۔ تو اللہ یوں کہے گا اس کے نیک اعمال لے لے، تو بندہ نیک اعمال لے لے گا، اس کی نمازیں لے گا، قرآن کی تلاوت لے گا، تو وہ تو لے کر کے جائے گا۔ دوسرا آدمی آئے گا اللہ میرا بھی حق باقی ہے، کہ کیا کیا تھا کہ اللہ دنیا میں اس نے میری غیبت کی تھی، تو وہ بندہ آئے گا کہے گا تو بھی اپنا حق لے لے۔ بہن کھڑی ہوگی بھائی کے سامنے، بہن کہے گی اللہ دنیا میں میری باپ کی پراپرٹی میں سے میرے بھائی نے میرا حصہ نہیں دیا تھا، تو اللہ کہے گا لے لے اپنا حصہ، اپنا حق لے لے، تو بہن بھی نیک اعمال لے کے جائے گی۔ اس طریقے سے لوگ آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی۔
بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے گیا ہے، لیکن حق والے اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور اس کے نیک اعمال کے رجسٹر میں سے سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حق والے تو باقی ہے، ابھی حق والے باقی ہے اور آ رہے ہیں۔ اللہ دنیا میں مجھ سے قرضہ لیا تھا، پیسے اٹھا لیے تھے لیکن لوٹائے نہیں۔ اللہ میں اس کے پڑوس میں رہتا تھا تو مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، مجھے بہت ستاتا تھا، میرے گھر کے سامنے پانی ڈالتا تھا، میرے گھر کے سامنے کچرا ڈالتا تھا۔ اللہ کہے گا اپنا حق لے لے، اب اس کے پاس نیک عمل تو ہے نہیں، تو اب کیا کہیں گے اللہ کہیں گے تیرے گناہ اس پر ڈال دے۔ نیکیاں ختم ہو گئی، لوگوں کے گناہ آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی۔ بڑی بڑی نیکیاں تھی، راتوں میں تہجد پڑھے تھے، 3 دن میں قرآن پڑھا کرتا تھا، نماز کبھی نہیں چھوٹتی تھی، لیکن وہ ساری نیکیاں تو حق والے لے گئے اور اوپر سے گناہوں کا ڈھگلا اس کے پاس کا ہو گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ، نہ نمازیں کام آئی، نہ روزے کام آئی، نہ قرآن کی تلاوت کام آئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا یہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب آدمی ہے کہ قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے جائے گا، اس کے باوجود اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہو تو معافی مانگ لینے کی، تکلیف پہنچائے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جاتا ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کی چغلی کر لیتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر کبھی حملہ کر دیتے ہیں، ایسے گناہ ہو جاتے ہیں تو دنیا میں اس کو معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کو دینی پڑے گی۔ ہماری نمازیں لے جائیں گے لوگ، ہمارے روزے لے جائیں گے اور ان کے گناہ ہمارے اوپر آ جائیں گے اور اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ دیکھو گناہ کتنے بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو۔ ایسا نہیں کیا کتنی مرتبہ میں نے توبہ کی اور کتنی مرتبہ توڑی، اس کا ٹینشن مت لو۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ یوں کہتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والی میری بندی ہے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا میرا بندہ ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو بہت زیادہ توبہ کب ہوگی؟ جبکہ بہت زیادہ گناہ ہوں گے۔ تو گناہ ہو جائے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ایسا بندہ بہت پسند ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں اتنا پیار اپنے بچے کو دیتی ہے، اور ماں کی ممتا تو ممتا ہوتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک ماں کی محبت دیکھیے، کبھی چھوٹے تھے، ہم کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے کبھی ماں کو ستاتے تھے تو ماں کبھی غصے میں آ کر مار دیتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا، غصے میں آ کر کبھی تماچا مار دیا اور کبھی ڈانٹ دیا۔ تو ہم روتے تھے تو ماں کیا کرتی تھی؟ بچہ روتا ہے، ماں پہلے ڈانٹ دیتی ہے، ماں پہلے کبھی غصے میں آ کر، ابھی مان لو کہ روزے کا ٹائم ہے اور بچہ پریشان کر رہا ہے تو ایک تماچا لگا دیا ماں نے، تو بچہ روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں محبت کے ساتھ بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ ماں محبت کے ساتھ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، مار تو دیتی ہے غصے میں، لیکن ماں کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے، یار میں نے اپنے بچے کو مار دیا، تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو بچہ روتا ہے تو ماں بھی ساتھ میں روتی ہے کہ یار میں نے اپنے بچے کو مار دیا۔ اس لیے ماں بہت پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، دنیا میں کوئی ایسا پیار نہیں کر سکتا ہے جتنا ماں اپنے اولاد سے پیار کرتی۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کی ماؤں کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ ہم سب کی ماؤں کی بیماریوں کو شفا سے مبدل کرے۔
ماں بہت بڑی نعمت ہے. اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کرے. ماں نہیں ہوگی نا تو پھر افسوس ہوگا اور پھر گھر میں جگہ خالی خالی لگے گی. اس لیے ابھی ماں زندہ ہو، ماں کی قدر کر لیں. تو اللہ نے یوں کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ہم نے ایک ماں کی محبت کو دیکھا ہے، ایسی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کسی کے پاس لینے کے لیے گئے تو شرما شرمی میں دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ گئے تو دے دیتا ہے، تیسری مرتبہ تو ہاتھ پکڑ کے نکال دیتا ہے، چل نکل تجھے تو عادت پڑ گئی ہے. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے، بندہ جتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، ایک عورت جتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میری گنہگار بندی، میرا گنہگار بندہ گناہ ہو جانے کے بعد مجھ سے معافی مانگتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے گناہوں کو میرے اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے گنہگار بندی کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ تو اتنا پیارا ہے، اللہ اتنا رحم والا ہے، اس لیے گناہ ہو جاوے تو معافی مانگ لے. دیکھو میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ایک شخص تھا، حدیثوں میں ایک قصہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا. حدیث میں ہے، مسلم شریف وغیرہ میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک شخص تھا بہت گنہگار ماں، بہت گنہگار آدمی تھا. اس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا. 99 لوگوں نے یہ مرڈر کر 99 لوگوں نے ماری نہیں کھا تھا. જે માણસ લોકોને મારી નાખતો હોય તે માણસ કેટલો ખતરનાક હશે. દારૂ બી પીતો હશે, જુગાર બી રમતો હશે. तो उसने 99 लोगों का मर्डर किया था. कोई भी उसके सामने आता था तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता था. मारता रहा मारता रहा मारता रहा. जब 99 लोगों को उसने मार दिया तो दिल में एक मर्तबा एहसास पैदा हुआ کہ اللہ میں بہت برا کر رہا ہوں، میں لوگوں کو مار رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو اس کو دل میں گناہ کا افسوس ہوا. بعض مرتبہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ دل میں چوٹ لگ جاتی ہے آدمی کو، اور پھر وہی چوٹ لگنا اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی چوٹ لگا دے تاکہ ہماری زندگیاں بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے. تو اس آدمی نے پوچھا لوگوں کو یار مجھے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، تو اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیونکہ میں نے تو 99 لوگوں کو مار دیا ہے. تو ایک آدمی کو پوچھنے کے لیے گیا. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں اللہ تجھے معاف نہیں کر سکتا. کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو نے تو 99 لوگوں کا قتل کیا. تو اس کو غصہ آیا تو اس کو بھی مار دیا کہ 99 تو پورا ہو، 99 تو پورا ہو. 100 لوگ اس نے مرڈر کر دیا. جس کو پوچھنے کے لیے گیا تھا اس نے کہا تیری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. تو اس کو غصہ آیا تو اس کی بھی گردن اڑا دی کہ 99 تو پورا ہو. لیکن دل میں چوٹ ابھی بھی لگی ہے کہ کوئی تو راستہ ہوگا نا، کوئی تو توبہ کا راستہ ہوگا، کوئی تو مغفرت کا راستہ ہوگا. تو لوگوں نے کہا بستی میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، بہت بڑے عالم صاحب ہے، تم ان کو جا کر کے پوچھو مسئلہ، وہ تم کو صحیح مسئلہ بتائیں گے. تو وہ گیا پوچھنے کے لیے. تو اس مفتی صاحب نے کہا ہاں اللہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، کیوں نہیں. نہیں ابھی وہ جا رہا ہے، پہنچا نہیں ابھی وہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے. پہلے کے پاس گیا تھا تو اس نے تو منع کر دیا، تو اس کو بھی اس نے مار دیا. اب لوگوں نے اس کو بتایا کہ پورا جگہ پر ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، جاؤ اس کو جا کر کے پوچھو. تو وہ ابھی جا رہا ہے پوچھنے کے لیے. راستے میں ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لی، وہ مر گیا. موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا، آدمی چلتے چلتے چلا جاتا ہے. تو وہ دوسرے مفتی صاحب کو